کتاب و فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ہو بن نہ سکتا، وجود و لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا یہ خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، جو وہ امام رسول نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا۔ فروغ بخشے نگاہیں عرفا اگر وہ چراغ حرم نہ ہوتا۔ اور باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوش نوا، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ اور قمریاں بھی تھی اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ۔ اور بلبلیں تھی سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ۔ اور چڑیوں کے سن کر یہ چہچہے بھلا انسان کیوں چھپ رہے، لازم ہے اس پر کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ میرے واجب الاحترام قابل احترام دوستو، ساتھیو، بزرگو، قرآن پاک کی جو آیت اور احادیث نبویہ میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک لم یزل، رب السماوات والارض، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک جو ایک برکت و رحمت و عظمت و فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ 12 مہینے ان تمام مہینوں کا سرتاج اور سردار اس رمضان المبارک کو بنایا گیا ہے۔ سارے مہینوں کی سرداری کا تاج اس رمضان مبارک میں رکھا گیا ہے، اور اس کی فضیلتیں، عظمتیں، رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، فیوزات انسانی تصور سے بہت زیادہ بلند ہے۔ تبھی امام الانبیاء، صاحب الخیرات، صاحب لولاک، پیغمبر، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، پیغمبر، فخر دو عالم، شان دو عالم، پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد پر دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور اس مہینے کو تقریباً 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پہلا حصہ 10 دن کا جو رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرتوں کا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، رضوان، فیضان اور اللہ کی معافی، اللہ کی بخشش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور تیسرا حصہ جو آخری عشرہ ہے، تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی اور خلاصی کا عشرہ ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو پورے مہینے میں رحمت ہی رحمت ہے، اور پورے مہینے میں مغفرت ہی مغفرت ہے۔ اب دیکھیں، ہر دن افطار کے وقت فرمائیں کہ 10 لاکھ ایسے افراد جن کے نام جہنم کی فہرست میں لکھ دی گئی ہے، ان تمام ایسے افرادوں کو جن کا نام جہنم کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، اس کے کرتوت اور اعمال ایسے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت، مغفرت کی جوش آتی ہے، 10 لاکھ روزانہ افطار کے وقت آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے 10 لاکھ افراد کے نام رجسٹر سے مٹا دیے جائیں۔
اب آپ اندازہ لگائیں شروع رمضان سے آخری رمضان 29ویں رمضان تک یہ سلسلہ چلتا ہے، 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ، اور آخری رات جو آخری رمضان مبارک کی رات ہوتی ہے جسے ہم لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات، اس رات پھر اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں ٹوٹلی جتنے لوگ جہنمی سے آزاد ہو چکے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اتنا دگنا اور اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ یہ تو ایک مہینے کی کہانی ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور تا قیامت تک اس کا انسان حساب کتاب کرے تو اللہ کی رحمت کس قدر ہے۔ ایک کھجور کا دانہ افطار والے شخص کو کھلا دیا جائے، ایک شربت کا گلاس اسے پلا دیا جائے، لسی کا گلاس اسے پلا دیا جائے، اس پہ حدیث پاک کے اندر فرمائے اس شخص کی اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش فرما دیتے۔ پلانے والے کی بخشش ہو رہی ہے، ماتحتوں پر ملازمت پر نوکروں پر اس مہینے میں نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنے پر اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے فیضان اور رضوان اور مغفرت اور بخشش کی صدائیں لگ رہی ہے کہ اس شخص کے لیے بھی بخشش کے پروانے جاری ہو گئے۔ یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر جس شخص پہ پڑ گئی، فرمایا دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی۔ اللہ کی رحمت کے اندر سائے پہ جو شخص آ گیا، فرمایا یہ دنیا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، ہر کام اللہ تعالیٰ اس کا آسان بنا دے گا۔ اللہ کی رحمت کے سائے جو آ گیا، کوئی شخص جاتا ہے بادشاہ کی دربار پہ تو وہ سوچتا ہے میں بادشاہ سے کیا کیا مانگوں گا، بہترین سے بہترین چیز میں مانگوں گا۔ اسی طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں آتے ہیں، حدیث میں فرمائے کہ دعا پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ رحمت ہم مانگ رہے ہیں، رحمت مل گئی، اللہ کا فضل اور کرم مل گیا تو سب کچھ اسے مل گیا۔ نکل رہے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اللہ اپنا فضل مانگ رہے ہیں آپ سے، آپ کی رحمت مانگ رہے ہیں۔ تو یہ رحمت جس پر پڑ گئی، اللہ کی رحمت کی نگاہ جس پر آ گئی، فرمائے دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی اس کی بن گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی رحمت میں شامل تھے اور یہ رحمت صحابہ کرام کو شامل تھی، تبھی تو جنگل کے درندے چرندے پرندے صحابہ کرام کا اعلان سن کے جنگل خالی کر رہے ہیں، ان کے لیے راستہ بنا رہے ہیں، انہیں راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ چلتے دریاؤں پہ انہوں نے گھوڑے چڑھا دیے، چل پڑے، سمندر کی جولانی طغیانی جوش و خروش صحابہ کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ تبھی تو وقتی آزمائش، لیکن اس کے بعد کیسر و کسرا کے خزانے اور کنکرے صحابہ کرام کے قدموں کا بوسہ دینا فخر سمجھنے لگے۔ یہ وجہ کیا تھی؟ یہ علت کیا تھی؟ یہ کیوں کر صحابہ کرام کے ساتھ ہوا؟ یہ ایک ہی وجہ تھی کہ رحمت الہی ان میں شامل حال تھی، اور یہ رحمت الہیہ کے آغوش میں جا چکے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وہی رحمت اللہ تعالیٰ پہلے عشرے میں رمضان مبارک میں برسا رہے ہیں، اور دوسرا عشرہ مغفرتوں کا، عنایت کا، بخشش کا، رضوان کا، اور یہ تقریباً ابھی ہمارا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ لوگ اور بھی لالچ دکھاتے ہیں انعام اور لاٹری کے نام پر کہ آپ کی یہاں بھی انعامات مل رہے ہیں، چھوڑو مولویوں کی باتوں کو، چھوڑو ادھر ادھر کی باتوں کو، یہ بہت پرانی باتیں ہو گئی، آؤ JDC کے پاس، آؤ بچہ پارٹی کے پاس، تمہیں انعامات ملیں گے۔ لیکن افسوس ہے ان مسلمانوں پر کہ چند پتوں کے لالچ پہ اور دنیاوی غرض کے لیے، دولت کمانے کے لیے بچہ پارٹی پہ ایک بچے کو سود دلانے کے لیے وہاں رشوں کا ایک ازدحام اور اجتماع انہوں نے قائم کیا ہوتا ہے۔ آپ ہی کے اس نازآباد کے اندر JDC جو بڑے آپ کو نظر آئیں گے، کھلانے پلانے والے، دسترخوان بچھانے والے، افطار کروانے والے،
آپ سے 100 روپے لے گا اور 2 روپے صرف آپ لوگوں کو کھلائے گا، باقی 98 ان لوگوں کو دے گا جو آپ کے مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، بچوں کو خاک و خون پہ تڑپانے والے پوری دنیا میں امت مسلمہ پہ۔ یہ JDC کا کام ہے۔ خود اس کے مذہب میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، مجھ آپ سے وہ زکوٰۃ مانگ رہا ہے۔ خود اس کے مذہب کے اندر صدقہ اور فطرہ ہے ہی نہیں، مجھ اور آپ سے وہ صدقہ اور فطرہ لے رہا ہے۔ خود اس کے مذہب کے اندر رمضان کی اہمیت اور حیثیت اور وقار ہے ہی نہیں، وہ مجھ آپ سے بھی رمضان المبارک کی اہمیت اور وقار کو غارت کر رہا ہے، تباہ برباد کر رہا ہے۔ خود اس کے مذہب میں قرآن کی تلاوت ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے یہ قرآن اصلی قرآن نہیں، 40 پاروں والا اصل قرآن ہے۔ وہ مجھ آپ کو اس ماہ مبارک میں اس کتاب مبارک سے دور کرنا چاہ رہا ہے۔ خود اس کے مذہب کے اندر روزہ ہے ہی نہیں، ہم روزہ کب شروع کر رہے ہیں، کب ختم کر رہے ہیں، وہ کب شروع کر رہا ہے، کب ختم کر رہا ہے، تو میرے اور آپ کے روزے تو وہ پامال کر رہا ہے۔ خود اس کے مذہب میں تراویح ہے ہی نہیں، باڑوں پہ تالا لگا ہے، میرے اور آپ کی تراویح پر وہ بلڈوزر مار رہا ہے۔ یہ JDC کا کام ہے، ہمیں دنیاوی لالچ دکھلا کر آخرت کے انعامات سے، آخرت کے اللہ کی رضوان سے، خوشنودی سے، چاہت سے، جنت کے انعامات سے، محلات سے، پلاٹ سے، بنگلوں سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے وہ دور کرانے کی ایک سازشیں ہیں۔ یہ سازشیں صرف رمضان مبارک میں بھی ابھر رہی ہے۔ کوئی عامل لیاقت اٹھتا ہے، دین کا ٹھیکیدار اور علمبردار بڑھتا ہوا، کوئی وسیم بادامی، کوئی پشتہ بادامی آتا ہے، انہیں صرف رمضان مبارک میں دین بیان کرنا نظر آتا ہے، اس کے علاوہ نظر نہیں آتا۔ اور دین بھی کون سا بیان ہوتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، یہ سوال ہو رہا ہے۔ بھائی اس سے مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ فی الحال اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اور دیگر اور اختلافی مسائل کو اچھالتے ہیں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، سازش کے ساتھ۔ یہ مسئلہ رکھے نماز کتنی فرض ہے، نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، نہ پڑھنے سے کیا ہوگا، اس کے نقصانات کیا ہے نہ پڑھنے کے۔ نبی علیہ السلام شب معراج بے نمازیوں کو کس حالت کو دیکھ کر آئے، روزہ رکھے تو کیا فائدہ، نہ رکھے تو کیا نقصانات، یہ بتلایا جائے۔ تراویح کا اہتمام کس قدر ہونا چاہیے اور نہ کرنے والوں کے کیا نقصانات ہیں، وہ امت کے سامنے یہ مسائل رکھے۔ اختلاف اور فروعی مسائل اور نفرت کی فضا قائم کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں دین بیان کرنے کے لیے، اور بڑے مزے سے ہمارے مسلمان طبقہ بھی لپکتے ہیں، دین بیان ہو رہا ہے۔ اب میں یہاں بیٹھ جاؤں اور میرے پانچہ ٹخنوں سے نیچے ہو تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسا مولوی ہے، پانچہ اس کا خود ٹخنوں سے نیچے دین بیان کرنے آیا۔ وہ جو سارا سال پینٹ پتلون پہ ہوتا ہے، پینٹ ٹی شرٹ اور شرٹ کے اندر ہوتا ہے، انگریزی لباس پہ ہوتا ہے، وہ بڑے مزے سے وہاں دین بیان کر رہا ہوتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بس ان کی سنو یہ بول کیا آ رہا ہے، یہ ہے کون ہے یہ نہیں، بس بول کیا ہے، اس بول چینل سے بول لے لو۔ ہمارا نظریہ اور نقطہ نظر یہی ہوتا ہے۔ اب امام آ جائے جمعے کا خطبہ پڑھنے کے لیے اور کھڑے ہو کر وہ عربی خطبہ دینے لگے پینٹ شرٹ کی حالت پہ، پینٹ پتلون پہن کر، اور وہ یہاں سے کھڑے ہو کر الحمدللہ کہے تو مجمع والے کہیں گے نعوذ باللہ، استغفر اللہ، انا للہ۔ یہ پینٹ پتلون پہن کے مولوی صاحب آ گئے، کیڑے نکالیں گے، ہر طرح سے نکالیں گے، اب برداشت کسی کو نہیں ہے۔ لیکن وہاں کیوں ہم دین لے لیتے؟ موچی والے کے پاس جائیں گے، وہ چپل نہیں سلائے گا، وہ ٹیکا اور انجیکشن نہیں لگائے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر انجیکشن ہی لگائے گا، وہ چپل لے کے سیے گا نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم میڈیکل اسٹور کے پاس جا کر کہیں کہ آٹا دے دو، گھی دے دو، چاول دے دو، اور جنرل اسٹور کے پاس جا کر کہیں کہ ہم سر کی دوائی گولی دے دو، پیٹ کی درد کی گولی دے دو، پیر کے درد کی گولی دے دو؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو جس کے پاس دکان ہے وہ وہی چیز بیچے گا۔ طب کی کتاب پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، وکالت کی کتابیں پڑھ کے کوئی وکیل نہیں بنتا، پھر ایسے تو سارے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کے کوئی عالم نہیں بنتا۔ قرآن کریم کے 18 علوم ہیں،
اس کے اغراض اور مقاصد، سیاق و سباق، اس کے تراجم، اس کے معانی، تعبیرات، اس کے آثار، آثار اقوال، احادیث، ناسخ منسوخ، علم اللغات، علم المعانی، علم الرجال، شان نزول، شان ورود، وہ ساری چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر قرآن کریم کے تفاسیر اور ترجمہ اور اس کی مطلب بیان کرنے کو علماء نے منع کیا کہ اپنی رائے زنی قرآن کریم کی آیات پہ مت چلاؤ۔ جیسے ایک شخص نے، میں نے بتلایا پہلے بھی کہ ایک شخص میرے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے کسی کو دکھ دینے سے منع کیا، اور قرآن کریم میں اللہ نے سورہ فجر میں کہا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا۔ ہم نے کہا اس آیت کا ترجمہ پڑھا ہے کبھی یا صرف سمجھا ہی ہے بس؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یہ دکا دکا دکا، یہ کسی کو دکھ دینا، پھر تو دکا بھی نہیں دینا۔ اس کا معنی زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، قرب قیامت کی نشانی بیان ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے عقل استعمال کر رہا ہے کہ کسی کو دکھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ رائے زنی ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہے، اپنی طرف سے عقل کے دوڑے دوڑانا ہے یہاں پر۔ تو قرآن کریم اور اس مہینے کے اندر دین بیان ہو رہا ہے، بے دین لوگ بڑے بڑھ چڑھ کر اس پہ آ رہے ہیں، ڈانس کرنے والے، گانا گانے والیاں، وہ بڑے فخر سے آتی اور مسائل بیان ہو رہا ہے، دین بیان ہو رہا ہے۔ یہ دین نہیں ہے، دین صرف ان کے پاس ہی ہوگا جن کے پاس علمی شجرہ اور نسب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جا کے ملتا ہے۔ تو یہ شرارت ہو رہی ہے رمضان مبارک میں، کہیں کوئی کہاں سے اٹھتا ہے، انعامی گھر لے کر اٹھتا ہے، لوگوں کو انعام کے لالچ پہ اپنے پاس بلاتے ہیں، کوئی گھروں میں بیٹھ کر چینلز کا وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا 10 پارے پڑھو، انشاءاللہ ٹائم بہترین پاس ہوگا، ایسا پاس ہوگا کل قیامت کے دن خود پاس ہو جاؤ گے، پاس ہو جاؤ گے، پرچوں میں پاس ہو جاؤ گے۔ ایسا انعام اللہ تعالیٰ دے گا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے اور کسی کے دل و دماغ میں وہ گمان نہیں آیا، کسی کان نے سنا نہیں اللہ کے انعامات کیا کہ اللہ نے جنت پہ سجائے ہوئے۔ جس نے دنیا کے اندر جنت دیکھ لی پھر وہ رہا نہیں۔ کئی واقعات ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے نکلے اور وہاں خواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حوروں کی زیارت کروائی، جنت کے محلات دکھلائیں، تو اٹھتے ہوئے بیدار ہوئے اور کہا کہ مجھے بس اب میدان کارزار میں چھلانگ لگانا ہے، دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، مجھے اب دنیا میں رہنا نہیں ہے، میں نے وہ چیز دیکھ لی، اب مجھے دنیا میں سکون نہیں ملتا۔ ایسے بےتاب ہو گئے جنت کی حوروں سے لپکنے کے لیے، ملنے کے لیے، جنت کے محلات جانے کے لیے، اور اسی میدان جہاد میں وہ پھر شہید ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو پردے میں رکھا ہے۔ تو پہلا عشرہ رحمت کا اور دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ فرمائے کہ عتق من النار، جہنم سے آزادی اور خلاصی کا۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے پہلے دن سے یہ جہنم سے آزادی اور خلاصی ہو رہی ہے، رحمت، مغفرت اور عتق من النار۔ اس ماہ مبارک میں کئی واقعات ہوئے ہیں، حادثات ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نبی علیہ السلام کی قلب، جگر، نور نظر، بضعۃ منی، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو اسے غضبناک کرے، اسے ناراض کرے، اس نے مجھے ناراض کیا۔ خاتون جنت ہے، شہزادہ جنت کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں جہاں میں نے شادیاں کی ہیں اور جہاں جہاں میں نے اپنی بیٹیوں کی وہ شادیاں کروائی ہے، یہ سب حکم الہی کے پیش نظر تھا۔ نبی علیہ السلام کی پہلے بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بھی وفات اس ماہ مبارک رمضان مبارک میں۔ سیدہ طاہرہ مبرہ منزہ، جسے نبی علیہ السلام پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے، حضرت عائشہ ام المؤمنین، مومنوں مسلمانوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی اسی ماہ مبارک رمضان مبارک میں ہے۔
پہلی زوجہ اور بیوی حضرت خدیجہ ہے، مکہ کی مالدار ترین عورتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام کا چرچا انہوں نے دیانتداری امانتداری کا سنا تھا۔ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی سے قبل نبی علیہ السلام کو غلام کے ذریعے بلوایا اور تجارت کا مال ملک شام میں بھجوایا کہ آپ جائیں اسے بیچ کر آئے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ملک شام کی طرف، اور اس غلام کو میسرہ کو خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا تھا کہ ذرا ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ سارے واقعات مجھے بتلانے کیا کیا ہوتا ہے۔ بالآخر نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور وہاں نبی علیہ السلام نے وہ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، لوگوں سے گاہک سے نرمی سے گفتگو فرمایا کہ لوگ سارے بازار چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے پاس مال خریدنے کے لیے آئے، اور یہاں تک کہ اگر کسی کو کوئی مال پسند نہیں آتا، سامان پسند نہیں آتا، بعد میں آ کر واپس کرتا ہے تو نبی علیہ السلام خوشی کے ساتھ وہ سامان لیتے، پیسے واپس کرتے۔ یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے۔ آج ہم دکانوں میں لکھوائے ہوتے ہیں کہ بھئی پیسہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، اگر چیز کے اندر عیب آ جائے، برائی اور نقص نکال کر وہ لا رہا ہے تو اس صورت میں اس کو واپس نہ لے۔ لیکن ایسی چیز ہے جسے پتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوا، بس ابھی لے کر گیا، واپس لے کر آ گیا، اسے واپس کر لے۔ ایک بڑے بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، بہت زیادہ سنتوں کا اہتمام تھا۔ یہ سنت کا انہیں پتا چلا کہ خریدا ہوا مال واپس لینا یہ بھی سنت پیغمبر ہے۔ انہوں نے ایک شاپ کھول لی، دکان، اور لوگوں سے اخلاق کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے رہے۔ لیکن 6 مہینے گزر گئے، لوگ تو دھڑا دھڑ آ رہے، سامان لے کر جا رہے، چیز خرید کر لے کر جا رہے، لیکن کوئی واپس کرنے نہیں آ رہا۔ یہ پریشان ہو گئے کہ یہ سنت مجھے زندہ کرنی تھی، یہ سنت مجھ سے پوری نہیں ہو رہی، کوئی بھی سامان واپس لے کر نہیں آ رہا، میں نے جس مقصد کے لیے دکان کھولی ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ بالآخر 5-6 مہینے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لہذا اسے آپ واپس کر لیں۔ اس نے خوشی خوشی وہ سامان اس سے لیا، لینے کے بعد اسے پیسے واپس کیے اور شٹر ڈاؤن کر دیے۔ لوگوں نے کہا دکان تو چل رہی تھی، آپ نے بند کر دیا، خیر تو ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ مجھ سے بس یہی سنت پوری ہونی تھی، اس سنت کے لیے، اس ایک سنت کے لیے میں 6 مہینے سے دکان کھول کے بیٹھا ہوں کہ کوئی آئے وہ یہ سامان واپس کرے، میں اس کا سامان واپس لوں اور اس کا پیسہ واپس کروں۔ یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ آج ہم سامان واپس نہیں کرتے، گاہک آگے اس کو 10 دفعہ ٹک ٹکی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور پیشانی پہ بل سا لے کوا اڑواتے ہیں کہ بھئی اسے واپس کیسے کرے، 10 باتیں اسے سنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ سنت پیغمبر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت آپ دیکھیں کہ غلام میسرہ نوٹ کر رہا ہے، نبی علیہ السلام جہاں جا رہے ہیں جنب غفیر ہے، درخت مخالف سمت پر ہے، لیکن نبی علیہ السلام تشریف لگتے ہیں تو وہاں سے درخت کا سایہ پلٹتا ہے، نبی علیہ السلام پر سایہ فغن ہو جاتا ہے۔ بالآخر یہاں سے واپس آ رہے ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اوپر سے دیکھ رہی ہے نبی آ رہے ہیں اور بادل سر پر سایہ کیا ہوا ہے۔ اپنی سہیلیوں کو کہا ذرا دیکھو، مجھے ویسے گمان تو نہیں ہو رہا، واقعی بادل سایہ فغن ہے اس شخص کے اوپر؟ کہا کہ جی ہاں۔ قریب آ گئے، خدیجہ نے پوچھا وہ آپ کے ساتھ جو میں نے غلام کو بھیجا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ پیچھے رہ گیا کسی معاملے پہ، جنگل پہ۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اسے تو لے کر آئے، آگے حساب کتاب کرنا ہے۔ مسئلہ یہ تھا، خدیجہ دیکھنا چاہ رہی تھی یہ جو بادل آیا ہے اس شخص کے ساتھ یہ اتفاقی ہے یا واقعتاً اتفاقی ہے کہ یہ بادل آیا ہے تو ساتھ بھی جائے گا۔ نبی علیہ السلام واپس جا رہے ہیں جنگل کی طرف، وہ بادل بھی نبی علیہ السلام کے سر پر سایہ کرتے ہوئے وہ جا رہا ہے۔ خدیجہ کے دل میں محبت آ گئی نبی کی، آ گئے غلام کو لے کر، غلام سے پوچھ لیا خدیجہ نے کیا کیا معاملات ہوئے۔ کہا پہلا معاملہ تو یہ کہ جب ہم وہاں ملک شام پہنچ رہے تھے راستے میں چند عیسائی راہب ملے، بڑے بڑے علماء عیسائی کے، انہوں نے اس شخص کو دیکھا، نبی کی اس وقت 25 سال عمر تھی۔ کہا
کہا اس شخص کو دیکھا عیسائی عالموں نے اور کہا کہ اس شخص کے چہرے سے لگتا ہے اس کے اندر وہ ساری نشانیاں ہیں جو عیسیٰ ابن مریم بشارت جس کی دے کر گئے، آخری نبی یہی ہوں گے۔ بس انہوں نے یہ کہا، یہ شخص آگے نکل گیا۔ غلام میسرہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد کاروبار ہوا، نبی علیہ السلام یہ شخص نے اس طریقے سے کاروبار کیا، اور پھر بادل ہر جگہ ان کے سر پر سایہ کر کے رکھتا تھا۔ تو چاہتے ہوئے یہ ہوا کہ میں ان سے پیچھے ہو گیا تھا، میرے پاس 2 اونٹ تھے اور دونوں بیمار ہو گئے تو اٹھ نہیں رہے تھے۔ انہیں پتا چلا، یہ دور سے واپس میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں رہے، خیر تو ہے، یہاں رک گئے۔ تو میں نے ان کو بتلایا کہ اس اونٹ کی وجہ سے یہ دونوں بیمار ہیں، چل نہیں رہے۔ تو اس شخص نے اس اونٹ کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا تو اتنی تاثیر تھی کہ وہ دونوں اونٹ صرف اٹھے نہیں، چل پڑے، اور صرف چلے نہیں، دوڑ پڑے۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی تاثیر تھی۔ جب اس کے ہاتھوں میں اتنی تاثیر ہے تو اعلان نبوت کے بعد پھر اس نے جن جن کے ساتھ ہاتھ ملائے ہوں گے ان صحابہ کرام کے دل میں، جسم میں، ہاتھوں میں کتنی تاثیر آئی ہوگی۔ اسی کو تو قرآن کریم میں یوں کہا، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ اس صحابہ کرام کے دل سے اللہ تعالیٰ نے نفرت نکال دی، اللہ نے کفر نکال دیا، شرک نکال دیا، نجاست نکال دی، گندگی نکال دی۔ ان کے دل کو اللہ نے پاک صاف کر دیا، نورانیت بھر دی، تقویٰ بھر دیا، علم بھر دیا، فیضان بھر دیا، حلم بھر دیا، اخلاق بھر دیا، علم بھر دیا، شریعت کو بھر دیا، اسلام کو بھر دیا، ایمان کو اور اعمال سے مزین ان کے ایمان کو کر دیا۔ ایمان ان میں جا کر صحابہ کرام کے اندر جا کر ایمان بھی مزین ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام کے اندر یہ اثر آیا کہاں سے؟ یہ تاثیر ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فیضان کی۔ جب ہاتھوں میں اتنی تاثیر تو پھر ان لوگوں میں جو بڑے لوگ تھے، سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان میں پھر کتنی تاثیر آئی ہوگی۔ نبی ایک ہاتھ پکڑ لیں ابوبکر، دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیں عمر کو، اور مسجد نبی میں داخل ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ ہم جس طرح آج داخل ہو رہے ہیں نا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن کل اسی طرح اٹھائے جائیں گے کہ میں بیچ میں ہوں گا، دائیں طرف ابوبکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے، اس طرح ہم قبروں سے اٹھیں گے اور نکلیں گے میدان حشر کی طرف۔ جنہیں نبی علیہ السلام پکڑ لے ہاتھوں سے، پھر ان ہاتھوں سے کون نکالنے والا ہے؟ ساری زندگی اللہ نے نبی کے جسم پر مکھی کو بیٹھنے نہیں دی۔ مکھی کا بیٹھنا عیب ہے، برا ہے، نقصان ہے، چونکہ وہ گندگی پہ بھی بیٹھتی ہے۔ پھر وہ نبی کے جسم پہ پاک کپڑے پہ بیٹھے، یہ گوارا نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے آپ کو ایسا حسین بنایا کہ پھر ایسا حسین کوئی آیا نہیں، آپ کو ایسا جمیل بنایا پھر ایسا جمیل آیا نہیں، بلکہ اللہ نے اس سانچے کو توڑ دیا جس سانچے میں ایسے بچے تیار ہیں، اور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے رہے۔ ہمارے نبی جس طرح چاہتے رہے، گویا حسان بن ثابت فرما رہے اللہ نے ویسے ہی بنایا۔ اللہ نے پوچھ لیا ہوگا محبوب آپ کا چہرہ کیسا بنا، تو نبی نے فرمایا ہوگا اللہ میرا چہرہ ایسا بنانا کہ آپ کی قسمیں کھائے، والضحیٰ۔ اللہ نے پوچھ لیا ہوگا محبوب آپ کی زلفوں کو کیسے بناؤں، تو نبی نے فرمایا ہوگا اللہ میری زلفیں ایسی بنانا کہ آپ بھی قرآن کریم کے اندر قسمیں کھائیں، واللیل اذا سجا۔ محبوب